بالکل دیکھیں، تحریک لبیک پاکستان اس وقت صوبائی الیکشن کمشنر کے دفتر کے باہر موجود ہے. کراچی کی قیادت بھی ان کے ہمراہ موجود ہے. ٹی ایل پی کے کارکنان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. انہوں نے پہلے سولجر بازار کے قریب احتجاجی مظاہرہ کیا اور وہاں پر ان کا تحریک لبیک نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن اور گزشتہ نتائج ہیں مبینہ طور پر دھاندلی کی گئی ہے. اور وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ پولیس کی جانب سے شیلنگ بھی کی گئی، کچھ کارکنان کو حراست میں لیا گیا. ٹی ایل پی کی کراچی کی قیادت مفتی قاسم فقری یہاں پر موجود ہیں، سابق ایم پی اے بھی ہیں. ان سے جانتے ہیں. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا مطالبات لے کر یہاں پر بیٹھے ہیں کارکنان کو؟ کچھ ہم نے سنا ہے کہ حراست میں بھی لیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصد تو نہیں تھا کہ ہم یہاں بیٹھیں گے، مگر ان لوگوں نے جان بوجھ کر ہمیں ایسا ماحول بنایا کہ ہم بیٹھ جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انتظامیہ چاہ رہی ہے کہ اس طرح کا ماحول پیدا ہو. یہ ملک ہمارا ہے، یہ انتظامیہ کا نہیں ہے. انتظامیہ جس طریقے سے اس ملک کو دھکیلنا چاہ رہے ہیں جس طرف، ہم کبھی اس طرف نہیں لے کے جائیں گے. ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ جو دھاندلی ہوئی ہے، جو ہمارا حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ہمارے قائد نے پورے پاکستان میں ریلیوں کا، احتجاجی ریلیوں کا انعقاد کرنے کا آپ نے حکم فرمایا، جس کے لیے ہم نے ایک روٹ بنا لیا نمائش سے لے کر یہاں تک جہاں آپ سندھ الیکشن کمیشن کے اس آفس تک، کہ یہاں تک ہم آئیں گے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، چلے جائیں گے. مگر انتظامیہ پتہ نہیں کس مقصد میں ہے اور کیا چاہتے ہیں انتظامیہ کہ ہمارے لوگوں کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا، ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، زخمی کیا گیا، شیل برسائے گئے. نہ جانے کس خوف میں ہیں. اس خوف میں کہ اتنے خوف میں جب آپ ہیں تو قوم کا آپ نظریہ کیوں کریے؟ دیکھیں کتنے شیل، یہ تو کچھ شیل ہم آئے ہیں یہاں سے، جو کہ اس سے زیادہ بہت سارے موجود ہیں ہمارے پاس. یہ شیل سارے موجود ہیں. دیکھیں آپ، یہ شیل مارے گئے. کیوں؟ کس بات کے لیے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ آپ چاہتے ہیں ہم کچھ کریں تو پھر آپ سنبھال بھی نہیں سکتے ہمیں. پھر آپ روتے ہیں، پھر آپ ہمیں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ نہیں ہم یہ کریں. تو مقصد یہ ہے کہ آپ اس ملک کو کیوں اس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو ہمارے ساتھ دھاندلی کی گئی ہے، اور جو ہمارے رزلٹ کو جان بوجھ کے تبدیل کیا گیا ہے، ایسا ظالمانہ نظام، ایسا ظلم، یہ بالکل ہم پوری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ ملک کو یہ تباہی کے دہانے پہ لے کے جا رہے ہیں، جان بوجھ کے لے کے جا رہے ہیں. 4000 جس کا ووٹ آیا ہو، 1,00,000 اضافہ کیا یار. کوئی سمجھ سے بالا تر، جس کا میرے پاس فارم 45 موجود ہے ایم کیو ایم کا، جو میرے حلقے میں جن کو دیا ہے، جو پہلے نمبر پر ہم موجود ہیں، ان کی ظالمانہ نظام کی وجہ سے 4000 ووٹ. قوم نے تو ایم کیو ایم کو انتہائی ریجیکٹ کر دیا، گٹر کے ڈبے میں ڈال دیا، مگر یہ لوگ اٹھا کے اوپر زبردستی ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں. ہم اس بات کو بتانے کے لیے آئے، احتجاج کرنے آئے. یہ ظالمانہ نظام، یہ الیکشن کمیشن جو سندھ یہاں پر ہے، یہ ظلم ہے، یہ دھاندلی زدہ جگہ ہے. یہ انتہائی بتہ خوروں کی جگہ یہی ہے. یہاں سے بھتہ لیا جاتا ہے، بھتہ دیا جاتا ہے، بتے خوروں کو اوپر لے کے آتے ہیں. بہت شکریہ. مرکزی قیادت میں موجود ہے غلام بخش بغدادی صاحب. میں آپ یہ نہیں مانگوں، مجھے بتائیے گا کہ ٹی ایل پی کا لائے عمل اب کیا ہوگا؟ بہت ساری باتیں مفتی صاحب نے بتائیں کہ اب کیا آئندہ کا لائے عمل ہوگا؟ آئندہ کا ہمارا لائے عمل جو ہے وہ ہمارے امیر صاحب نے بیان کیا ہے، اور ہم جو ہے وہ اس ملک میں امن چاہتے ہیں، اور پرامن رہ کر ہم انہیں احساس دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس فارم 45 بھی ہے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح رزلٹ دینے سے انکار کر دیا گیا، دھکے مارے گئے، تو اس طریقے سے یہ الیکشن تو کوئی نہیں کہتا. پوری دنیا میں جو پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے، اسے پوری دنیا نے سلیکشن کا نام دے دیا. تو ہمارا لائے عمل یہی ہے کہ پاکستان کا وقار جو مجروح ہوا ہے، اس وقار کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور مزید مجروح نہ ہو، تو اس کے لیے وہ جو ہے الیکشن کمیشن معافی مانگے، اور جس کا جو حق ہے اور جہاں سے الحمدللہ ہم ون کیے ہوئے ہیں، وہ ہماری سیٹیں ہمیں دے دیں. جس طرح ہمارے امیر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی اور کسی سیٹ پر کوئی اور جیتا ہے تو ہم اسے قبول کریں گے، لیکن بہت ساری سیٹیں جو ٹی ایل پی ون کر چکی ہے، اور جس طرح ہماری یہ ایسی سیٹیں جس کے بارے میں سبھی جانتے ہیں، صبح سے جتنے لوگ ہیں وہاں جو ووٹ دینے کے لیے نکلے، جو جس انداز سے نکلے، اور حتیٰ کہ شاید آپ کو تعجب ہوگا کہ NA50 میں تو ایسا بھی ہوا کہ پورے گاؤں کے گاؤں، ہر شخص، ہر محلے سے لوگ نکل کے آئے، اور وہ ایک یقینی فتح تھی. اسی طریقے سے کئی سیٹوں پر جو یقینی فتح تھی، اور صبح سے جو ماحول بنا ہوا تھا، اور لوگوں نے سب کو چونکہ آزما لیا ہے. اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا چمکتا ہوا ایک چہرہ، جو اس بار جو حقیقتاً سلوگن یہی تھا کہ اس بار ووٹ سچوں کا، تو وہ چمکتا ہوا چہرہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے. تو لوگوں نے انہیں پسند کیا. تو بس پھر جسے لوگوں نے پسند کیا اور ووٹ دیا، اور جنہیں
ہیں لوگوں جو چاہتے ہیں، تو ہمارا لائے عمل یہی اب بھی وقت ہے، اور ہم جو ہے وہ رجوع کر رہے ہیں وکلاء کے ذریعے، دیگر جو ذرائع ہیں، جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں اپنا حق دے دیا جائے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان سنی تحریک کے مرکزی رہنما بھی ان کے ہمراہ احتجاج میں موجود ہیں، شاہد غوری صاحب۔ پاکستان سنی تحریک بھی ساتھ ساتھ رہی، آپ یہ بتائیے گا کہ کیا عدالتوں میں بھی جانے کا آپ لوگ ارادہ رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مذمت کروں گا اس بات کی کہ دنیا کے بیشتر ممالک جو کہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، انہوں نے بھی اس الیکشن کو تسلیم نہیں کیا، انہیں بھی شکوک و شبہات ہیں، اور جو پاکستان کے حکمران سیاستدان جن کے غلام ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے۔ اچھا، اب جو احتجاج کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے، اس میں ہر ایک کا بنیادی اور جمہوری حق ہے کہ وہ کسی بات پر بھی احتجاج کر سکتا ہے۔ تو انتظامیہ کو ایسی کس نے جو ہے ہدایات جاری کی کہ ہم سڑکوں پر نہیں نکل سکتے، ہم احتجاج نہیں کر سکتے، اور اس ملک میں کس نے احتجاج نہیں کیا؟ آج جن لوگوں کو نوازا گیا، کیا انہوں نے احتجاج نہیں کیا؟ 6 مہینے ملک کو بند رکھا، ہفتوں مہینوں ملک کو بند رکھا، کون سے لوگ احتجاج نہیں کرتے؟ اور اب اگر اسی طرح سے یہ رزلٹ دینے تھے تو پھر فارم 1 سے لے کے فارم 47 تک لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اتنا بڑا ڈرامہ، اتنا بڑا تماشا لگانے کی، دنیا بھر کو دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اتنے سارے فارم کے بجائے پھر ٹرانسفارم کر دیتے، اعلان کر دیتے، ایک جو نا جو اپنا ڈنڈے کا استعمال ہے وہ کر لیتے۔ تو جب اسی طرح سے دینا تو پورے ملک کو بدنام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس میں پورے ملک میں تماشا لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میڈیا کو بھی دبایا گیا، میڈیا کے اندر جو رزلٹ اناؤنس ہو گئے اس کے بعد ان رزلٹ کو ریموو کیا گیا۔ میں کیا سمجھتا ہوں کہ یہ شرمناک بات ہے، اور جو حق کے رائے دہی استعمال کرنے کی بات ہے کہ عوام جو لوگ اس ملک کے شہری ہیں وہ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں، اور رائے دینے کے بعد ان کی رائے کو مسترد کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت نہیں ہے۔